کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور پر، جویلری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے مسجدوں کی تعمیر نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کی رقم عام غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی۔ سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا۔ زکوٰۃ کے 8 مد ہیں، ان 8 چیزوں کے علاوہ کہیں آپ زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کر سکتے۔ زکوٰۃ کے مال سے قبرستان کی دیوار بنائی جا سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم دکھانے والے ہیں کہ کیا پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، اور اگر کسی کے پاس نہ نصاب تک سونا پہنچتا ہو نہ نصاب تک چاندی پہنچتا ہو لیکن اس کے پاس کرنسی ہو، روپیے ہو، تو کس طرح سے وہ زکوٰۃ نکالے گا؟ تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کیا گولڈ جیولری میں زکوٰۃ ہے؟ کیا پہننے والے زیور میں زکوٰۃ ہے؟ ناظرین کرام، سونے اور چاندی کے مسئلے کو لے کر ہمارے یہاں خاص طور پہ زیور کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سونا اور چاندی اگر بسکٹ کی شکل میں ہو یا سونا اور چاندی ہمارے پاس زیور کی شکل میں ہو لیکن تجارت کی شکل میں ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر سونا اور چاندی زیور کی شکل میں ہو، پہننے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ اس نیت سے بھی ہے کہ وقت آنے پر ہم اس کو بیچیں گے، تو اس سلسلے میں مسئلہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے صرف سونا اور چاندی ہمارے پاس موجود ہے، زیور کی شکل میں موجود ہے لیکن وہ پہننے کے لیے ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئیے دونوں کی دلیلیں ہم سنتے ہیں، پھر آخر میں ہم اپنے مسئلے تک پہنچیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور پر، جویلری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ روایت بیان کرتے ہیں لیس فی الحلی زکوٰۃ یا لا زکوٰۃ فی الحلی، دارقطنی کی روایت ہے 205۔ اسی طریقے سے یہ روایت سنن ترمذی کے اندر بھی ہے۔ عمرو بن شعیب نبی عن جدہ سے روایت ہے انہ رأى فی الحلی زکوٰۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیور کے اندر زکوٰۃ ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 636۔ لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا وفی اسناد ھذا الحدیث مقال، اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ ارواء الغلیل کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لیس فی الحلی زکوٰۃ، حدیث نمبر 817۔ وہ کہتے ہیں طبرانی نے روایت کیا ہے لیکن یہ باطل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ موقوف روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی تو یہ حدیث ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل بھی وہ لوگ بیان کرتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر ہے، حدیث نمبر 858۔ ان کے بارے میں آیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کانت تلی بنات اخیہا یتاما فی ہجرہا لہن الحلی فلا تخرجوا من حلیہن الزکاۃ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی یتیم بیٹیوں کو جو ان کے زیر سرپرستی تھی زیور پہناتی تھی اور ان زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی۔ دارقطنی کتاب الزکاۃ میں بھی روایت ہے، حدیث نمبر 1967، حدیث نمبر 1967۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو جو زیور پہناتے تھے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ کہاں ہے یہ؟ موطا امام مالک، حدیث نمبر 589۔ نافع بیان کرتے ہیں ان عبداللہ بن عمر کان یحلی بناتہ وجواریہ الذھب ثم لا یخرج من حلیہن الزکاۃ، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو زیور پہناتے تھے اور زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو ایک قول تو یہ ہو گیا کہ پہننے والے زیور کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا قول ہے سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پہلا قول تینوں امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ پہننے والے زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور میں زکوٰۃ ہے۔ ان لوگوں کے پاس بھی دلیلیں ہیں، دیکھتے ہیں۔ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دیجئے کہ جس دن
ان کی پیشانی, ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا, تو تم آج چکھ لو. تو یہاں سونا اور چاندی کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ جو پہننے والا ہے وہ نہیں. کوئی بھی سونا ہو, کوئی بھی چاندی ہو, اس کے اندر زکات تو نکالنی ہے. ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہے, جیسے سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1563, حدیث نمبر 1563 حسن روایت ہے. عمرو بن شعیب النبی عن جدہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی تھی. اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا, وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتؤتین زکات ھذا, کیا تم زکات نکالتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار, کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ قیامت کے دن اس دونوں کنگن کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنا دیے جائیں؟ فخلعتہما, تو اس نے اتار دیا. فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہا ہما للہ عز وجل ولرسولہ, کہ یہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو اسے یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ پہننے والے زیور میں زکات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ چاندی پہنے ہوئی ہے انگوٹھی کے طور پر, تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1565 صحیح روایت ہے. وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, فرآ فی یدی فتخات من ورق, میرے ہاتھ میں سونے کی کچھ انگوٹیاں دیکھی تو کہا ما ھذا یا عائشہ, عائشہ یہ کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ, میں نے آپ ہی کے لیے بناؤ سنگار کے لیے میں نے یہ لے لیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتؤدین زکاتہن, کیا تم نے اس کی زکات ادا کی؟ اس سے یہ پتا چلا بیوی جو زیور پہن رہی ہے بیوی کو خود زکات نکالنی ہے, شوہر زکات نہیں نکالے گا. لیکن اگر شوہر زکات نکالتے تو یہ احسان ہے اس کی طرف سے, کیونکہ سامان بیوی کا ہے, زیور بیوی کا ہے, بیوی حقدار ہے, وہ زکات نکالے گی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اللہ او ماشاء اللہ, نہیں, یا جو کچھ اللہ کو منظور ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هو حسبک من النار, یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو ناظرین اکرام, دونوں دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھے, لیکن میرے حساب سے تو یہی ہے احتیاط کے طور پر کہ پہننے والے زیور پر بھی زکات نکال دیں, دل کے اندر کسی طریقے کی کوئی خلیش نہیں رہے گی. زکات کی رقم سے مسجدوں کی تعمیر نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے. زکات کی رقم عام غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی. اگر آپ کے گھر پہ سائل آتا ہے, مانگنے والا آتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے, یا عورتیں آتی ہیں وہ غیر مسلم ہیں, تو آپ ان کو صدقہ خیرات دیجئے, زکات ان کو نہیں دے سکتے. زکات کی رقم کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کے غریبوں سے لی جائے گی, اور مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی, اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور پر, جویلری پر زکات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ ہے کہ پہننے والے زیور میں زکات ہے. زکات کی رقم سے مسجدوں کی تعمیر نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے. زکات کی رقم عام غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی. سال میں ایک بار زکات فرض ہے, وہ عربی مہینے کے حساب سے. اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکات دیں گے تو کتنی دیں گے؟ عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا, اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا. زکات کے 8 مد ہیں, ان 8 چیزوں کے علاوہ کہیں آپ زکات کا مال نہیں خرچ کر سکتے. زکات کے مال سے قبرستان کی دیوار بنائی جا سکتی. زکات کے 8 مد ہیں, 8 ہی ہیں. فرمایا گیا فقراء, مساکین, زکات پر کام کرنے والے, نئے جو نو مسلم ہے, وہ کوئی قیدی ہے اور قرض دار ہے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے جہاد میں, وابن السبیل اور مسافر. ان 8 چیزوں کے علاوہ کہیں آپ زکات کا مال نہیں خرچ کر سکتے. اور ان کو مال دیجئے, اپنی طرف سے آپ کوئی مخصوص چیز اسے نہیں دے سکتے, بلکہ مال دیجئے, اس مال سے وہ جو چاہے خریدے. زکات کے مال سے قبرستان کی دیوار بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ 8 مد میں سے یہ نہیں ہو, یہ 8 مد بیان کیے گئے, وہ 8 مد دیکھ لیجئے آپ. فقراء, جن کے پاس کچھ نہ ہو, الفقیر الذی لا مال له, جس کے پاس کوئی مال نہ ہو, اور مسکین کہ مال تو ہو مگر, اور کمائی کا ذریعہ بھی ہو, مگر اتنی کمائی نہ ہو جس سے اس کے اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکے اور باقاعدہ طور پر کفالت ہو سکے, تو مسکین ہے. 2 فقراء, فقیر, مسکین. والعاملین, زکات پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ. 3 نو مسلم, مؤلفۃ قلوبہم. 4 گردن پھنسی ہوئی کسی کی, جیل میں ہے, قید میں ہے. والغارمین, قرض دار ہے, تو قرض دار کو بھی زکات کے پیسے سے. وہ فی سبیل اللہ, جہاد کے سلسلے میں آپ دیجیے. وہ ابن السبیل, کوئی مسافر آ گیا تو. یہ 8 جو مصارف ہے, ان 8 کے علاوہ کوئی بھی مصرف درست نہیں ہے.
बहुत सारे गलत मसारिफ में हम ज़कात का माल दे रहे हैं। आज के इस वीडियो का खुलासा ये है कि पहनने वाले ज़ेवरात पर भी ज़कात फर्ज है अगर वो निसाब को पहुंचता हो। सोने का निसाब 85 ग्राम यानी 85 ग्राम सोना या उससे जायद हो तो उस पर ज़कात फर्ज है। कितना फर्ज है? 2.5%। इसी तरह से चांदी अगर 595 ग्राम हो या उससे जायद हो, चाहे वो चांदी या सोना ढेले की शक्ल में हो या ज़ेवरात की शक्ल में हो, उस पर भी 2.5%, उसकी कीमत की 2.5% ज़कात निकालनी होगी। एक आदमी के पास ना निसाब तक सोना पहुंचता है और ना ही चांदी पहुंचता है, लेकिन उसके पास रुपये हो, करेंसी की शक्ल में, चाहे वो रियाल की शक्ल में हो, डॉलर की शक्ल में हो या फिर वो रुपये की शक्ल में हो, तो वो भी चांदी के निसाब की कीमत के बराबर अगर उसके पास रुपये हो और 1 साल गुजर गया हो तो उस पर भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात निकालनी होगी। तो मेरे भाइयों, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात ना निकालने वालों के मुताल्लिक़ फरमाया कि जो लोग ज़कात नहीं निकालते हैं, सोने चांदी को जमा करके रखते हैं, खजाना बना कर रखते हैं, बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व जुहूरुहुम, उनकी पेशानियों को, उनकी पहलुओं को, उनके पीठों को दागा जाएगा। फी नारे जहन्नम, जहन्नम की आग में, आतिशी आग में उन रुपयों को, उन सोने चांदी के ढेलों को गर्म करके, तपिश करके उनकी पेशानियों पर, उनके पीठों पर, उनके पहलुओं पर दागा जाएगा। इसीलिए ज़कात जरूर निकालिए।